بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی سرکاری ملازمہ تھیں۔ روزانہ اپنے دفتر میری امی کا دوپٹہ لے کر جاتی۔ جب واپس آتی تو اس دوپٹے پر لال رنگ کا نشان بنا ہوتا۔ ہم سب سوچتے کہ بھلا دفتر میں امی کے دوپٹے کا کیا کام؟ تو وہ بتاتی کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو روزانہ میں اپنی اماں کا دوپٹہ بھی اسی طرح لے جاتی تھی اور شام کو آ کر دھو دیتی تھی۔ اماں اس حرکت سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن مجھے بھابھی کے پیچھے بھیجا۔ میں جیسے ہی بھابھی کا پیچھا کرتی وہاں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھابھی دفتر نہیں بلکہ بھائی، اماں آج بول رہی تھی کہ انہوں نے آخرکار آپ کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ آخر اماں نے آپ کے لیے اتنی جلدی لڑکی ڈھونڈ لی، حالانکہ پہلے تو وہ آپ کی شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ الشبا نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، جو کہ گہری سوچ میں گم تھا۔ الشبا نے اسے 2-3 بار بلایا مگر وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نہیں، مجھے اماں نے کیوں کچھ کہنا ہے، میں بس ایک بات کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ الشبا اس سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ضرور کچھ تو ہوا ہے، اماں سے جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اماں کے کمرے میں گئی لیکن اس کے قدم کمرے کے باہر ہی جم گئے۔ اندر سے اماں کی آتی آواز سن کر اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی اماں کمرے سے نکلیں، اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا گھبرا گئی۔ کہ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ اس کی اماں گھبراتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کی اماں کو لگ رہا تھا کہ اس نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں۔ وہ اماں، میں نے بس آپ سے کوئی بات کرنی تھی، وہ اب مجھے بھول گئی ہے۔ وہ بھی گھبراتے ہوئے بولی، اگر اماں کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے اماں کی ساری باتیں سنی ہیں تو اماں نے مجھے زندگی بھر نہیں چھوڑنا۔ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گھر میں اس کے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رات کے وقت الشبا کمرے سے نکل کر چھت پر آئی۔ نہ جانے اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ اس کے بھائی کی شادی کو چند دن باقی تھے۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا اور اس کے بھائی کی شادی کا دن آ گیا۔ مہندی کا فنکشن چل رہا تھا اور وہ کمرے میں کھڑی اپنی اماں کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنی اماں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنی اماں کے کمرے میں گئی۔ اس کی اماں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اماں، مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سن کر بہت عجیب لگے گا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کی کوئی بات چھپ کر نہیں سنی۔ پہلی بار آپ بات کر رہی تھی اور میرے کانوں میں آپ کی آواز آ گئی۔ آپ کی ان باتوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ میں بس آپ سے اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس دن کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی؟ اگر اس بارے میں بھائی کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ مجھے آپ کی وہ باتیں بالکل پسند نہیں آئی تھیں۔ ابھی تک تو بھائی کی بیوی اس گھر میں بھی نہیں آئی اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، بعد میں آپ کیا کریں گی؟ وہ اپنی اماں کے ساتھ سنجیدگی سے بول رہی تھی، پر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ باتیں کوئی تیسرا بھی سن رہا ہے۔ وہ اپنی اماں سے باتیں دہرا رہی تھی جو اس کی اماں نے کی تھیں اور اس کی اماں منہ کھولے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ الشبا، تم ابھی چھوٹی ہو، تم یہ سب کچھ نہیں جانتی تو اچھا ہوگا تم ان سب سے دور ہو، کیونکہ میں جو کچھ سوچوں گی اچھے کے لیے ہی ہوگا۔ اس کی اماں نے سنجیدگی سے کہا، اماں، میں آپ کو ٹھیک اور غلط بتا رہی ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولی، الشبا، خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ، تم جانتی ہو کہ تمہارے بھائی کی شادی ہے، اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس کی اماں نے غصے میں کہا۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اماں جو بھی سوچ لیں ویسا ہی کرتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ بھائی سے بات کروں، انہیں بتاؤں اماں ان کی شادی کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اماں چاہتی کیا ہیں؟ لیکن اگر بھائی نے شادی سے ہی انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میں بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن اماں بھی تو ٹھیک نہیں کر رہی نا؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ وہ کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اماں ایسے کر رہی ہیں؟ وہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ اگلے دن اس کے بھائی کی بارات تھی۔ اس کی بھابھی بیاہ کر اس گھر آ گئیں۔ وہ بار بار اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اپنی بھابھی پر ترس انتہا کا آ رہا تھا۔ وہ اپنی اماں کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی اماں ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ کیوں چھپائی ہوئی ہے اس نے؟ کہیں بھائی بھی تو اماں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے؟ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بھائی بھی اماں کے ہی ساتھ ہوں، کیونکہ ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی کام کرتے ہوئے۔ وہ پریشان سی سوچ رہی تھی۔ اسے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا اس کی اماں کسی کے ساتھ ایسا کرے۔ اس کے بھائی کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔
وہ اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اماں کا رویہ بہت میٹھا تھا اپنی بہو کے ساتھ، اور اس کا بھائی بھی ہر وقت اپنی بیوی کی آؤ بھگت میں ہی لگا رہتا تھا۔ بھائی آپ کام پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کی شادی کو بھی مہینہ ہونے والا ہے، مگر آپ ابھی تک نہیں گئے، خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے بھائی سے حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ ارے اب کیا ضرورت ہے کام پر جانے کی؟ ویسے بھی ابھی تک میری چند دن کی اور بھی چھٹیاں ہیں، پہلے وہ بھی گزار لوں نا، پھر ایک ہی دفعہ جاؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر الشبا کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے بھائی نے صرف ایک ہفتے کی چھٹیاں لی تھیں، لیکن اب تو مہینہ ہونے والا تھا اسے گھر بیٹھے ہوئے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک اس کی چھٹیوں میں ایک ہفتہ پڑا ہوا ہے۔ بھائی میں اچھی طرح جانتی ہوں اب آپ کا کام پر جانے کو کیوں نہیں دل کرتا، لیکن آپ لوگ نا بہت غلط کر رہے ہیں، یہ سب کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ اپنے بھائی کو غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ابھی کچھ نہیں جانتی، جب سب کچھ جان جاؤ گی نا پھر تم بھی کہو گی کہ ہم غلط کر رہے تھے یا ٹھیک۔ اس کے بھائی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں ایسا بھی کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ جو بھی بات ہے آرام سے مجھے بھی بتا دو، مجھے بھی تو پتا چل جائے آپ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ الشبا اپنے بھائی سے غصے میں کہنے لگی۔ الشبا اپنے بھائی کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اوپر سے اس کی بھابھی بھی آ گئی تھی۔ وہ اس وجہ سے اپنے کمرے میں آ گئی، بار بار اس کے سامنے اپنی بھابھی کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کے بارے میں سوچتے ہوئے گہری سانس لی، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اماں اور بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سب کرنے کی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنانے گئی۔ اس کی بھابھی جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی، اتنی جلدی میں کیوں کام کر رہی ہیں آپ؟ الشبا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے وہ مجھے نا دفتر سے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے ادھر بھی جانا ہے، اس کی بھابھی نے جلد بازی میں بولا۔ وہ حیرت سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، یا پھر تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اس کی بھابھی نے چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ نہیں مجھے پتا تو تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی آپ گھر میں سکون سے رہیں گی۔ آپ بھائی کو کہتی نا آپ کو اب جاب نہیں کرنی، اب تو آپ بھائی کی ذمہ داری ہیں۔ وہ اپنی بھابھی کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ارے تم نہیں سمجھو گی کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو، میں جانتی تھی میرے ساتھ اس گھر میں بہت کچھ ہوگا۔ بھابھی اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے بولی۔ وہ حیرانگی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اماں اور اس کا بھائی اس کی بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اماں میں دفتر جا رہی ہوں، مجھے اپنی چادر دے دیں۔ اس کی بھابھی نے جا کر اس کی اماں سے کہا۔ اس کی اماں نے اپنی چادر نکال کر دے دی۔ اس کی بھابھی جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی بھابھی کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس کی بھابھی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، اس کی اماں بھابھی کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ الشبا اپنی اماں کی طرف دیکھنے لگی، وہ کیوں اس کے کمرے میں جا رہی تھی؟ وہاں پر تو تھا بھی کچھ نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں جا رہی تھی؟ الشبا وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی اماں بھابھی کے کمرے میں سے نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا جو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر لے جا رہی تھی۔ یہ اماں بھابھی کے کمرے میں سے کیا لے کر جا رہی ہیں؟ پہلے ہی بھابھی کو سکون سے رہنے نہیں دیتی، اب کیا کرنے والی ہیں؟ کس بات کا بھابھی سے بدلہ لے رہی ہیں؟ الشبا سوچتی رہی۔ شام کے وقت اس کی بھابھی دفتر سے آئیں۔ ان کے دوپٹے پر ایک نشان تھا جو وہ بار بار چھپا رہی تھی۔ یہ بھابھی کیا چھپا رہی ہیں؟ یہ دوپٹے پر نشان کیسا ہے؟ یہ دوپٹہ تو اماں کا ہے، اور یہ نشان؟ وہ مسلسل دوپٹے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ اس کی بھابھی کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، وہ جلدی سے دوپٹہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن وہ تجسس کے مارے بھابھی کے پیچھے ان کے کمرے میں آئی۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس نے دیکھا کہ اس کی بھابھی دوپٹہ دھو رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ دوپٹہ کیوں دھو رہی ہیں؟ اماں خود دھو لیتی نا، اور آپ صرف دفتر ہی تو لے کر گئی تھی دوپٹہ، پھر دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مشکوک نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میں نے سوچا اماں کا دوپٹہ میں لے کر گئی ہوں تو میں ہی دھو دیتی ہوں، پھر بھی تو لے کر جانا ہوتا ہے نا۔ اس کی بھابھی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے دفتر میں اماں کے دوپٹے کا کیا کام؟ آپ اپنا بھی تو لے کر جا سکتی ہیں، لیکن اماں کا لے جانا ضروری ہے کیا؟ میرے خیال میں ضرور آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ اس نے حیرانگی سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم کو؟ میں تو شادی سے پہلے بھی اپنی اماں کا دوپٹہ دفتر لے کر جایا کرتی تھی، اب اپنی ساس کا لے جاتی ہوں۔ بھابھی نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ حیرت سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا آفس میں اماں کے دوپٹے کا کیا کام؟ وہ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دوپٹے پر لگا نشان آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے پہلے ایسا عجیب سا نشان نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا تھا، وہ بھی
اس کی بھابھی کے دوپٹے پر۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت الشبا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کی طرف گئی۔ سامنے اس کی بھابھی اور اماں باتیں کر رہی تھیں۔ الشبا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے اپنی بھابھی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بھائی کو سب کچھ پتا ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ بھابھی کی باتوں سے جیسے بھائی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ سب کچھ بھابھی کے ساتھ اماں ہی کر رہی ہیں۔ اگر بھائی کو کچھ معلوم ہوتا تو اماں ایسا کچھ نہ کرتی، لیکن اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اماں کی بھابھی کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اور بھابھی بھی اتنے آرام سے اماں کی بات مان رہی ہیں جیسے بھابھی کا فرض ہو اماں کی بات ماننا۔ اگلے دن پھر سے جیسے ہی اس کی بھابھی کمرے سے نکلی، دفتر چلی گئی۔ اس کی اماں فوراً سے اس کی بھابھی کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ وہ آج پھر سے اپنی اماں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آج کیا کریں گی۔ اماں بھابھی کے کمرے میں گئیں تو وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن اس کی اماں کمرے سے نہ نکلیں۔ نہ جانے اسے وہاں کھڑے ہوئے کتنا وقت ہو گیا تھا۔ آخر اس کی اماں کمرے سے نکلیں اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ اس کی اماں کی پیشانی پہ پسینہ چھایا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اپنی اماں کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس کی اماں گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان سی بھابھی کے کمرے میں گئی، پر وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی اماں کیوں اتنا پریشان ہو گئی تھیں؟ اور وہ نہ جانے کیوں بھابھی کے کمرے میں آئی تھیں؟ وہ ارد گرد کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر الماری کی طرف گئی۔ وہ حیرت سے الماری کا کھلا دروازہ دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے بھابھی کے کپڑے دیکھنے شروع کیے۔ جیسے جیسے وہ بھابھی کے کپڑے دیکھ رہی تھی، اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار بھابھی کا دوپٹہ آ رہا تھا جو اس دن وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بھابھی کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ اور یہ بھابھی کے کپڑوں پر نشان کیسے ہیں؟ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن کیا آج سب کے بارے میں اماں کو کیسے پتہ چلا؟ اماں تو پہلے کبھی بھابھی کے کمرے میں نہیں آئی تھی، دو بار ہی تو آئی ہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی بھابھی کے کپڑے دوبارہ سے الماری میں رکھنے لگی۔ کپڑے سارے رکھ کر وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی اماں کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس کی اماں نے اس سے چھپا لی۔ وہ حیرت سے اپنی اماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ اماں مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، لیکن اس کی اماں کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ اماں کیا ہے؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اور مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ اس نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں نے اچانک سے اس کے سامنے ہاتھ کر دیے اور وہ آنکھیں کھولے اماں کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں کمرے میں آئی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اماں کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اب تو اماں کے ہاتھ خالی ہیں اور ارد گرد بھی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی۔ آخر وہ اماں کے ہاتھ سے چیز کہاں گئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو؟ اس کی اماں سنجیدگی سے کہنے لگیں۔ کچھ نہیں ہوا اماں، بھابھی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ بات کو بدلتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ جلدی سے بتاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ پہلے ہی تم نے آ کر میرا کام خراب کر دیا۔ اس کی اماں اپنے خیالوں میں گم ہو کر بولی، لیکن وہ حیرت سے اپنی اماں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے اپنی اماں پر شک ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہیں جو بتانا نہیں چاہتی۔ اماں مجھے بات تو کرنی تھی، لیکن آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اپنی اماں کو گھورتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ شام کو جب اس کی بھابھی دفتر سے واپس آئیں، آج پھر وہ بھابھی کا دوپٹہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کی بھابھی دوپٹہ لے کر کمرے میں چلی گئیں اور فوراً سے جا کر دھو دیا۔ بھائی آپ کو اپنی بیوی کا رویہ بدلا ہوا نہیں لگ رہا؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کی بیوی کافی حد تک بدل گئی ہے۔ الشبا اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، جو کہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ الشبا بھی چھت پر آئی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے اپنی اماں کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ الشبا، مجھے اماں بتا رہی تھیں تم ان سے عجیب عجیب سوال کرتی ہو، اور یہ سب کچھ بھی مجھے انہوں نے بتایا۔ تمہیں کون سکھاتا ہے؟ تمہارے لیے اچھا ہوگا تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس کے بھائی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ منہ کھولے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بھائی سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ بھائی میں بس آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اماں آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ وہ غصے میں بولی۔ اس کے بھائی نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ تجسس سے وہ پوچھنے لگا، مگر الشبا نفی میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا بھائی بھی آیا۔ اس کے کمرے میں کافی بار پوچھا اس سے، مگر اس نے اپنے بھائی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کا بھائی غصے میں جو بات اسے کہہ گیا وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بار بار بھائی کی کہی ہوئی یہ بات دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ تم دونوں ایک ہی خون ہو، ایک جیسی ہی ہوگی۔ اپنی ماں کی طرح وہ یہ بات سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی۔
اس کا بھائی اسے ایسے کیوں بول کر گیا تھا۔ اگلے دن اس کی بھابھی نے پھر سے اس کی اماں سے دوپٹہ مانگا۔ اس کی بھابھی جیسے ہی دوپٹہ لے کر نکلی، اس کی اماں کہنے لگی، الشبا تم اپنی بھابھی کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کہاں جاتی ہے میرا دوپٹہ لے کر۔ الشبا کو پہلے تو حیرانگی ہوئی، پھر اپنی بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے دفتر کی طرف جانے لگی۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس کی بھابھی دفتر جانے کے بجائے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی اپنی بھابھی کے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگی۔ سب کچھ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے زمین پر بیٹھ کر چیخنا شروع ہو گئی۔ اسے یوں چیختا دیکھ کر اس کی بھابھی آ گئی بھاگتی ہوئی اور اسے پوچھنے لگی، الشبا کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ جاؤ یہاں سے الشبا۔ اس کی بھابھی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الشبا آنکھیں پھاڑے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کی بھابھی اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ بس اتنا کہہ رہی تھی، تم میری بھابھی نہیں ہو، تمہیں میں جانتی ہوں، تم میری بھابھی نہیں ہو۔ الشبا پاگلوں کی طرح کہتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ الشبا کو جب ہوش آئی، وہ اسی گھر کے ایک کمرے میں تھی۔ پاس نہ جانے کون عورت کھڑی ہوئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے اس عورت کو وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بھی اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ عورت الشبا کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ الشبا اس عورت کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ عورت باتیں کرنے لگ گئی اور الشبا اس کی باتیں سن کر گویا پاگل ہونے لگی تھی۔ کبھی اس عورت کو دیکھتی اور کبھی اپنی بھابھی کو۔ بھابھی، اگر آپ سب کچھ جانتی تھی تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنے سالوں سے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایک بار گھر جانا ہے، مجھے اماں سے اور بھائی سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا، اور آپ نے جیسے بھابھی کی شادی کر دی، ادھر آپ پر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ اس عورت کو غصے میں دیکھتی ہوئی بولی، بیٹا میں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا، تم جانتی ہو جب سے تم وہاں گئی ہو تب سے اس گھر کو میں چلا رہی ہوں، اور اب میری بیٹی۔ الشبا اس عورت کی بات سن کر جلدی سے اٹھی۔ وہ اس گھر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے اس کی اماں پریشان سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اپنی بھابھی کے دفتر چلی گئی تھی، کیا تم نے دیکھا ہے تمہاری بھابھی دفتر میں کیا کرتی ہیں اور کیوں رہ گئی تھی؟ مجھے اتنی فکر ہو رہی تھی، اس کی اماں نے پیار سے کہا، لیکن اس کا دل کیا کہ ادھر ہی اپنی اماں کا قتل کر دے۔ اماں میں جان تو سب کچھ گئی ہوں، اگر آپ خود مجھے بتا دیں گی تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ بھابھی کی بہن ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی، لیکن اس کی اماں ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ آخر مان ہی گئیں اور کہنے لگیں، میری بات سنو۔ وہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئیں۔ اس کی اماں نے نگاہیں جھکا لیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا ابا اور میرا شوہر اچھے دوست تھے، لیکن ایک دن ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ تمہارے ابا نے غصے میں آ کر ہمارے گھر پہ فائرنگ شروع کر دی۔ میرے شوہر نے بھی کر دی، لیکن تمہارے ابا کو کچھ نہ ہوا۔ تمہارے ابا کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو بھی۔ پھر پولیس آ گئی۔ تمہاری اماں نے مجھے کہا کہ تم جو بولو کہ میں کروں گی، میرے شوہر کو معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنی ایک بیٹی دو، وہ مان گئی، لیکن ساتھ میں نے کہا کہ تمہاری دوسری بیٹی کو بہو بناؤں گی اور سارا خرچہ تم دو گی۔ تمہاری اماں اس پر بھی مان گئی۔ اس کے بعد سارا خرچہ تمہاری اماں دیتی تھی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر تمہاری بہن کو بھی اس وجہ سے ہی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ کمائے گی، تمہاری اماں بھی دیں، میرے بیٹے کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری بہن دفتر نہیں جاتی بلکہ اپنی اماں کے پاس جاتی ہے۔ اس کی اماں شرمندگی سے بولیں، جانتی ہیں وہ اس وجہ سے آپ کا دوپٹہ لے کر جاتی تھی تاکہ کبھی تو آپ اس کے پیچھے جائیں گی اور حقیقت کا پتہ چلے گا۔ وہ کوئی نوکری نہیں کرتی بلکہ اپنی اماں سے پیسے لے کر دیتی ہیں، اور وہ بھابھی نے دوپٹے پر رنگ بھی لگایا ہوتا تاکہ مجھے کچھ یاد آ جائے۔ ہم دونوں بہنیں بچپن میں اماں سے کپڑوں پر لال رنگ لگواتی تھیں۔ اب میں آپ کو معاف کر رہی ہوں اس سب کے لیے، کیونکہ میں تو آپ کی ہی بیٹی ہوں نا۔ آپ بے شک اماں سے اور بھابھی سے صلح کر لیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی اماں پہلے ہی شرمندہ تھی، انہوں نے معافی مانگ لی، اور اس کی اماں نے اس کی اماں کو اور بھابھی جو کہ اس کی بہن تھی ان کو بھی معاف کر دیا، اور انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔